مذمت کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کا فیصلہ کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو میٹنگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، بخاری صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، مرتضی وہاب صاحب ہیں، بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہماری درخواست سب پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ کو تمام لوگوں سے اپیل کی جائے پورے پاکستان سے کہ وہ باہر آ جائیں 12 بجے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں، یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس میں یہ نہ کہ کس کا تعلق پارٹی سے ہے۔ ہم نے اپنی کا اظہار کیا ہے، اور بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ ایک حصہ ہیں تو وہ اپنے وہاں بات کریں، اور یہ کام حکومت اگر اناؤنس کر دے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہ کوئی پولیٹیکل اسکورنگ ایشو نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا معاملہ کوئی آج سے نہیں، بلکہ میں اس میں ضرور فلسطینی ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف ہوتا تھا، اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا، کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں، اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں، ان کو بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے، اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو، اور گورنمنٹ اس کو آن کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے، اور میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب بھی اس پر کوئی اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یا اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا، آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ نو منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے، تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا، بات چیت ہوا، وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کولونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا، جہاں انہوں نے جیسے عراق کی جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا، اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں، اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ ملا، جہاں امپیریلسٹ پاور نے ویسے ہی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا، اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے، لیبنان سے لے کے، اور خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پوری سازش میں مسلمانوں کو، اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا۔ انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کنونشنز، انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں،
جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں. تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکیوپیشنل فورسز اپنا وہ تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں، غزہ میں، مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں. جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ اور پاکستان اور جماعت اسلامی میں جتنا سیاسی ایشوز پہ، جتنا منشور پہ، جتنا نظریہ پہ ہمارے اختلاف ہوں گے، جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں جماعت اسلامی کا مسلسل کوشش کہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے غزہ میں بھائی بہنوں کے قتل عام پہ جس طریقے سے پاکستان بھر میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں. اور جو آج اس سیاسی ماحول میں جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود وفاق میں اپنی جگہ، صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں. مگر جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں نے آج جماعت اسلامی کے امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے، یہ ایک آواز پوری دنیا میں چلے جائیں. ساتھ ساتھ ضرور جماعت اسلامی کی ریکویسٹ میں میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا کہ اس پہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. اینڈ اگر حکومت کا ایونٹ ہوگا تو میں جماعت اسلامی اور ہم باقی بھی پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی پارٹیز کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم پوری دنیا کو اکتوبر 7 پہ ایک پیغام بھیجیں کہ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بے قصور معصوم مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، لیبنان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، یمن میں ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اکتوبر 7 کو بہانہ بنا کے اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک اور عراق وار جیسے صورتحال میں گریٹر اسرائیل کی کانسیپٹ کی طرف بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا، حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست جہاں آپ
अपोजिशन के इत्तेहादी हो, अपोजिशन में हो या हुकूमती जमात, आप मुस्बत सियासत करने की कोशिश हम करेंगे, चाहे ख़ारजा सतह पे या मुल्क के अंदर, जहाँ हम कंसेंसस बना सकते हैं उससे हम ताकत अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते बिलावल साहब ये हैं। बताएं एक बार कि फिर आपका शुक्रिया। बिलावल साहब थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान में सियासी जमातों से राब्ते शुरू किए थे जवाब और देने उन्होंने लगे अपना फिर ऊपर दूसरा का। दौरा जब किया था वो मंसूरा जमात इस्लामी हेडक्वार्टर किया था। आज जरदारी हाउस का हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दौरा किया है, क्या मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो जरदारी हमें मंसूरा में नजर आ सकते हैं? आप पहले भी मैं नज़र आया था मंसूरा में, तो एक ये हमारे लिए बिल्कुल आगे जाके भी हो सकता है। जहाँ तक हमारा डोमेस्टिक सियासत है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना अपना नुक्ते नज़र है। हम एक दूसरे के हमारे दरमियान इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम एक दूसरे के अपोजिंग सियासी जमातें हैं, मगर जो कल्चर बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर पे, मगर दुनिया भर, जहाँ सियासत को अब नफ़रत में तब्दील कर देते हैं, जहाँ सियासत में अब बात भी नहीं करते, इंगेज भी नहीं करते, तो उससे मुल्क का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि जिस इशू को हाफिज़ साहब ने आज हमारे पास लेकर आया है, एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा जिसका पूरा का पूरा कंसेंसस इस इशू पे ज़रूर होगा। तो मैं इस किस्म के इश्यूज़ पे अपना आपस के इख्तलाफात भूल के एक पेज पे आना चाहिए एक ग्रेटर कॉज के लिए। जैसे ये ख़ारजा सतह पे इतना ये कंसेंसस बन सकता है, वैसे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिस पे इस किस्म का कंसेंसस बन सकता है। बस एक सवाल कर इसका मसला भी सारी बात है, मजलूम पाकिस्तानियों का मसला है और मोहसिन नकवी साहब को बिलावल भुट्टो साहब की हमारे साथ अपना बेटा मानते हैं, तो क्या आज की इस मुलाकात में उस हवाले से बात हुई? जारी बात है, आपसे जो मुज़ाकरात किए थे मोहसिन नकवी ने किए थे। अच्छा, जब गुफ्तगू सियासी लोग करते हैं ना, तो तमाम सियासी उमूर पर बातचीत होना तो एक फितरी चीज़ है, इख्तलाफ भी होगा, इत्तेफाक भी होगा। लेकिन ये जो जिस तरह बिलावल साहब ने ये फरमाया ना, बिल्कुल हम आज फोकस है फ़लस्तीन के इशू पर, गज़ा के इशू पर, उस पर हमारा कंसेंसस हुआ, उस पर हमारा इत्तेफाक राय है और इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं और भी लोगों को इसमें साथ मिला सकते हैं, पूरी कौम को साथ मिला सकते हैं, तो इस पर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ों पर भी जमात इस्लामी ये समझती है कि अपोजिशन की पार्टी हो या हुकूमत की पार्टी, बात तो सबसे हो सकती है और हम सबसे करेंगे। अपना मौक़िफ़ अगर हम समझते हैं सही है और हम समझते हैं इनका मौक़िफ़ सही नहीं है, तो हम फिर भी इनसे अपना मौक़िफ़ मनवाने की बात करेंगे, ये अपनी दलील देंगे, हम अपनी दलील देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में दुश्मनियाँ करने लगें, नफ़रतें परवान चढ़ाएँ, उसके नतीजे में अवाम में तक़सीम पैदा हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि मज़बूत से मज़बूत मौक़िफ़ और बड़े से बड़ा इख्तलाफ भी किया जाए, सड़कों पर भी किया जाए, एहतजाज में भी किया जाए, लेकिन बातचीत करके अवाम के लिए कोई रास्ता निकालने का रास्ता भी रहना चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। Trade, investment opportunities, exploring new avenues of cooperation. मजम्मत करेंगे और उसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ते का फ़ैसला किया और मुझे खुशी है कि आज हमारी जो मीटिंग चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, बुखारी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमारा इस पर इत्तेफाक भी हुआ कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी दरख्वास्त सब पॉलिटिकल पार्टी से ये है और हमने पीपल्स पार्टी से भी ये कहा है कि 7 तारीख को तमाम लोगों से अपील की जाए पूरे पाकिस्तान से कि वो बाहर आ जाएं 12 बजे और सड़कों पर आकर एहतजाज करें, कुछ देर के लिए खड़े हों, यकजहती का इजहार करें और उसमें यह ना कि किसका ताल्लुक पार्टी से है। हमने अपनी इजहार किया है और बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो गवर्नमेंट का चूँकि वो एक हिस्सा है तो वो अपने वहाँ बात करें और ये काम हुकूमत अगर अनाउंस कर दे तो जमात इस्लामी उसके साथ ताउन करेगी। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का मामला कोई आज से नहीं, बल्कि मैं इसमें ज़रूर फ़लस्तीनी इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ होता था
اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں. اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں, ہمیں بھی ہیں, ان کو بھی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو, اور گورنمنٹ اس کو آن کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. بس اسی لیے حاضر ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب بھی اس پر کوئی اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یا اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے. سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا, آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ نو منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے, تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا, بات چیت ہوا, وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کالونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے, جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا, جہاں انہوں نے جیسے عراق کی جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ ملا, جہاں امپیریلسٹ پاور نے ویسے ہی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا, اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے لیبنان سے لے کے اور خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے. اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا, ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا. انٹرنیشنل لاز, یونائٹڈ نیشنز کنونشنز, انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں. جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں, جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں, اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں. تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکوپیشنل فورسز اپنا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں, غزہ میں, مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں. جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ اور پاکستان اور جماعت اسلامی میں جتنا سیاسی ایشوز
جتنا منشور پہ، جتنا نظریہ پہ ہمارے اختلاف ہوں گے، جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کا مسلسل کوشش کہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے غزہ میں بھائی بہنوں کے قتل عام پہ جس طریقے سے پاکستان بھر میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور جو آج اس سیاسی ماحول میں جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود وفاق میں اپنی جگہ، صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں، مگر جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج جماعت اسلامی کے امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے، یہ ایک آواز پوری دنیا میں چلے جائیں۔ ساتھ ساتھ ضرور جماعت اسلامی کی ریکویسٹ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا کہ اس پہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اینڈ اگر حکومت کا ایونٹ ہوگا تو میں جماعت اسلامی اور ہم باقی بھی پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی پارٹیز کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم پوری دنیا کو اکتوبر 7 پہ ایک پیغام بھیجیں کہ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بے قصور معصوم مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، لیبنان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، یمن میں ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اکتوبر 7 کو بہانہ بنا کے اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک اور عراق وار جیسے صورتحال میں گریٹر اسرائیل کی کانسیپٹ کی طرف بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا، حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست، چاہے آپ اپوزیشن کے اتحادی ہو، اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعت، آپ مثبت سیاست کرنے کی کوشش ہم کریں گے، چاہے یہ خارجہ سطح پہ یا ملک کے اندر، جہاں ہم کنسنسس بنا سکتے ہیں اس سے ہم طاقت اپنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بلاول صاحب یہ بتائیں ایک بار کہ پھر آپ کا شکریہ۔ بلاول صاحب تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتا دیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان تھے، انہوں نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے تھے، اور انہوں نے اپنا دوسرا دورہ جب کیا تھا وہ منصورہ جماعت اسلامی ہیڈ کوارٹر کیا تھا۔ آج زرداری ہاؤس کا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دورہ کیا ہے، کیا مستقبل میں بلاول بھٹو زرداری ہمیں منصورہ میں نظر آ سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی میں نظر آیا تھا منصورہ میں، تو یہ ہمارے لیے بالکل آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارا ڈومیسٹک سیاست ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم ایک دوسرے کے، ہمارے درمیان اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزنگ سیاسی جماعتیں ہیں، مگر جو کلچر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ، مگر دنیا بھر،
جہاں سیاست کو آپ نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں سیاست میں آپ بات بھی نہیں کرتے، انگیج بھی نہیں کرتے، تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو حافظ صاحب نے آج ہمارے پاس لے کر آیا ہے، ایک بھی پاکستانی نہیں ہوگا جس کا پورا کا پورا کنسنسس اس ایشو پہ ضرور ہوگا۔ تو میں اس قسم کے ایشوز پہ اپنا آپس کے اختلافات بھول کے ایک پیج پہ آنا چاہیے ایک گریٹر کاز کے لیے۔ جیسے یہ خارجہ سطح پہ اتنا یہ کنسنسس بن سکتا ہے، ویسے ملک کے اندر ایسے بہت سے ایشوز ہیں جس پہ اس قسم کا کنسنسس بن سکتا ہے۔ بس ایک سوال کر بلال صاحب اس کا مسئلہ بھی ظاہر بات ہے مظلوم پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور محسن نقوی صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے اپنا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا آج کی اس ملاقات میں اس حوالے سے بات ہوئی؟ ظاہر بات ہے آپ سے جو مذاکرات کیے تھے محسن نقوی نے کیے تھے۔ اچھا دیکھیں، جب گفتگو سیاسی لوگ کرتے ہیں نا تو تمام سیاسی امور پر بات چیت ہونا تو ایک فطری چیز ہے، اختلاف بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، لیکن یہ جو جس طرح بلاول صاحب نے یہ فرمایا ہے نا، بالکل ہم آج فوکس ہے فلسطین کے ایشو پر، غزہ کے ایشو پر، اس پر ہمارا کنسنسس ہوا، اس پر ہمارا اتفاق رائے ہے، اور اس میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور بھی لوگوں کو اس میں ساتھ ملا سکتے ہیں، پوری قوم کو ساتھ ملا سکتے ہیں، تو اس پر تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن باقی تمام چیزوں پہ بھی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی ہوں یا حکومت کی پارٹی، بات تو سب سے ہو سکتی ہے اور ہم سب سے کریں گے۔ اپنا موقف اگر ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے اور ہم سمجھتے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے تو ہم پھر بھی ان سے اپنا موقف منوانے کی بات کریں گے، یہ اپنی دلیل دیں گے، ہم اپنی دلیل دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں دشمنیاں کرنے لگیں، نفرتیں پروان چڑھائیں، اس کے نتیجے میں عوام میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط موقف اور بڑے سے بڑا اختلاف بھی کیا جائے، سڑکوں پہ بھی کیا جائے، احتجاج میں بھی کیا جائے، لیکن بات چیت کر کے عوام کے لیے کوئی راستہ نکالنے کا راستہ بھی رہنا چاہیے۔